میں عرض کروں ایک استاد اخلاق تھے. اب یہ مثال میں وقت نہ لگے لیکن میں صرف ایک لفظ. ایک اخلاق کے استاد تھے, توجہ کیجئے گا, بہت جگہ کام آئے شاید یہ چیز. وہ اخلاق پڑھاتے تھے بچوں کو. علم اخلاق کے معنی یہ نہیں ہوتا کہ جھک کے سلام کیجئے اور بڑوں کا ادب نہیں, یہ آداب اسلامی ہیں. اخلاق وہ جس کے لیے قرآن مجید نے کہا انک لعلی خلق عظیم, اے پیغمبر آپ خلق عظیم پر فائز ہیں. یعنی کیا؟ یعنی وہ صفات و کمالات باطنی, مثلا شجاعت ہے, سخاوت ہے, مروت ہے, اس طرح کے جتنے صفات انسان کے روح میں پائے جاتے ہیں, اس کو تعلیم دینے والا انسان, اسے کہتے ہیں استاد اخلاق. جو حوزے میں گنے چنے لوگ ہوتے ہیں تو استاد اخلاق تھے, اچھے استاد اخلاق. ایک شاگرد ان سے سوال کرتے کرتے گھر تک آ گیا ان کے ساتھ ساتھ. انہوں نے کہا آؤ, دروازہ کھولا, اندر گئے, جا کر کے بیٹھے, چپل آ کے گری دور سے. تو سنیں یہ کہاں سے ہے استاد اخلاق, اس کے گھر میں یہ مصیبت. اس نے کہا آگا اچھا ایسا میں بعد میں آؤں گا, ابھی جا رہا ہوں کچھ. کہا نہیں بیٹھو بیٹھو, یہ روزانہ کا طریقہ ہے. جملہ سنیں اس کے بعد, یہ روزانہ کا طریقہ ہے. میں جس مقام تک پہنچا ہوں, توجہ کیجیے گا, میں جس مقام تک پہنچا ہوں اس کی باتوں پہ صبر کے نتیجے میں پہنچا ہوں. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. پروردگار کسی کے حق کو ضائع نہیں ہونے دیتا. لا یضیع اجر المحسنین, وہ احسان کرنے والوں کے, نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں ہونے دیتا. کتنے ایسے شوہر ہیں جو زوجہ کی بدکلامی پر صبر کر کے منزل کمال کو پہنچ گئے. کتنی ایسی زوجات ہیں جو اپنے شوہروں کی بدکلامی پر صبر کر کے کمال تک پہنچ گئیں. یہ آپ کے سامنے موجود ہے طریقہ, اور آپ نے دیکھا بھی ہے تاریخ میں. کوئی فرعون کی زوجہ بنتا ہے, کوئی نوح و لوط کی بیوی بنتی ہے. دونوں اپنے اپنے مرحلے پر ہیں, دونوں اپنے اپنی طریقے سے ہیں. تو اسلام ایک مذہب ہے کہ جس میں 0.1% چیزیں کیلکولیٹڈ ہیں پروردگار کی طرف سے. اب یہ کیلکولیٹڈ ہے کیسے, میں اس کو آپ کے سامنے بعد میں ثابت کروں گا. تو دسترخوان لگایا گیا آپ کے سامنے, کھانا آیا, سب حلال, جسے حلال کہتے ہیں. اسلام کہتا ہے کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب کیا کام ہے اس کا, پہلے سب کچھ کر چکے, کہانی کہو, یہاں بھی کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جب دسترخوان سے اٹھو تو کہو الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین, تاکہ جو لقمہ اٹھا کے کھا رہے ہو اس میں بھی معرفت الہی کو تلاش کرو. توجہ کریں, نہیں بلکہ اس سے آگے کی منزل ہے. یہ تو ہم جیسے کاہلوں کے لیے ہے کہ جب دسترخوان میں بیٹھو تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم, جب اٹھو تو کہو الحمدللہ رب العالمین. نہیں, جو خاصان خدا ہیں, جو اولیاء الہی ہیں, جب لقمے کو اٹھاتے ہیں دہن تک آتے آتے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, جب لقمہ ختم کر لیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. کیونکہ انہیں اس بات کا علم ہے اگر وہ نہ چاہے تو یہ غذا دہن میں نہیں جا سکتی, اگر وہ نہ چاہے تو گردن سے نیچے اتر نہیں سکتی. ایک صلوات کو دے محمد اور آل محمد. ہم نے اپنی محنت کے ذریعے سے, ہم نے اپنی سعی کے ذریعے سے اس غذا کو حاصل نہیں کیا, اس کا دینے والا کوئی اور ہے, اس کا دینے والا کوئی اور ہے. اسی لیے روزی میں کثرت کا ہونا اور ہے, روزی میں برکت کا ہونا اور ہے. یہ دونوں الگ الگ مسائل ہیں. لوگ سمجھتے ہیں جس کے پاس زیادہ ہے کا بڑی برکت ہے. یہ کس نے کہہ دیا؟ زیادہ ہونے کا نام برکت نہیں ہے. توجہ کیجئے, زیادہ ہونے کا نام برکت نہیں ہے, برکت دوسری چیز ہے. ورنہ آپ دیکھ لیجئے چیزیں بڑھتی چلی جاتی ہیں, سکون چھنتا چلا جاتا ہے. برکت تو باعث سکون ہونا چاہیے, باعث اطمینان ہونی چاہیے, باعث اضطراب نہیں. یہ اضطراب کہاں سے بڑھ رہا ہے کہ ہم نے کثرت کو برکت سے تبدیل کر دیا ہے. بہرحال تو معرفت میں جتنی چیزیں صبح سے شام تک ہو سب میں معرفت ہونی چاہیے. اور پروردگار عالم نے اس معرفت کے سہارے کے لیے ہر جگہ رکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. گھر سے نکلو بسم اللہ الرحمن الرحیم, گھر میں داخل ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم, تاکہ ہر لمحہ تمہیں پروردگار کی یاد رہے. اور اب یہ گفتگو یہیں پر رک جائے, اگر میں اس پر آگے بڑھوں تو یاد رہے کہ معنی یہ نہیں ہے کہ تم احسان کر رہے ہو پروردگار عالم پر بسم اللہ کر کے.
نہیں، اس بات کو جو ہم نے تم سے بسم اللہ کے لیے حکم دیا ہے، معمولی سا حکم مستحب ہے اسلام کے اندر، کرو یا نہ کرو، لیکن ہم نے یہ تمہیں سمجھایا ہے کہ یاد رکھو صبح سے شام تک جتنی چیزیں کر رہے ہو یہ سب من جانب اللہ ہیں۔ میرے عزیزو، اگر خدا نہ چاہے تو انسان دوسرا جملہ بول نہیں سکتا۔ اے موسیٰ، اپنے جوتے کا بند ہم سے طلب کرو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی جناب موسیٰ بیٹھ جائیں صحرا میں، کہے پروردگار ہمارے جوتے کا بند ٹوٹ گیا ہے، نازل کر دے، جناب جبرائیل کے ذریعے بھیج دے۔ یہ مطلب ہے کہ قطعاً یہ مطلب نہیں ہے۔ پھر کیا مطلب ہے کہ اگر ہم نہ چاہیں تو تم اسے بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ امام نے کہا کہ بہت سی چیزیں، 4 چیزیں انہوں نے فرمس میں ایک یہ ہے، علمت ان رزقی لا یاکلہ غیری فاطمأننت، میں نے جان لیا کہ میرا رزق میرے علاوہ کوئی نہیں کھا سکتا، میں مطمئن ہو گیا۔ میرے عزیزو، ممبر سے بیٹھ کے ایسے جملے پڑھنا بہت آسان ہے، لیکن اپنی پریکٹیکل لائف میں اس کو اتارنا بہت مشکل ہے۔ مجھے معلوم ہے میرا رزق کوئی نہیں کھا سکتا۔ اگر آج کے ہمارے رزق میں پروردگار عالم نے ایک غذا کو رکھا ہے، کیا مجال کے بدل جائے؟ زمین اور آسمان ایک کر دیں آپ، اگر کھڑی مسور کی دال لکھی ہے تو وہی ملنے والی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ صبح سے شام تک ساری چیزیں انسان کو معرفت سے قریب کرنی چاہیے۔ جتنی چیزیں ہیں سب معرفت سے قریب کریں انسان کو۔ ہم کائنات میں بھیجے گئے ہیں معرفت کے لیے۔ اور میں کیسے کہہ رہا ہوں، میں نے حدیث پڑھی تھی آپ کے سامنے کہ سرکار سید الشہداء نے اپنے مجمع کے سامنے آ کر کے آواز دی، ایھا الناس ان اللہ عز وجل ذکرہ ما خلق العباد الا لیعرفوا، اے لوگوں، وہ پروردگار جس کا ذکر جلیل و عزیز ہے، اس نے بندوں کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ بندے اسے پہچانے۔ اور اب توجہ کریں، جملہ دقیق ہے ذرا سا لیکن آپ صاحب نظر ہیں۔ ما خلق العباد الا لیعرفوا، خلقت کی علت معرفت، اس کائنات میں آنے کی وجہ معرفت۔ ایسا نہیں ہے کہ پروردگار عالم نے انسان کو اس کائنات میں بھیج کر کے بڑا نہیں کیا مگر یہ کہ معرفت حاصل کرے، اس کائنات میں بھیج کر کے بالغ نہیں کیا مگر یہ کہ معرفت حاصل کرے، اس کائنات نے بھیج کر کے موقع دیا کہ معرفت نہیں، خلقت کی وجہ معرفت۔ یعنی فوراً خلقت کے بعد جس چیز کو امام نے بیان کیا، ما خلق العباد، بندے کو پیدا ہی نہیں کیا مگر یہ کہ معرفت۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جتنے کام خلقت کے بعد ہونا چاہیے سب معرفت کے لیے۔ اور یہاں تک ہے، میں اس کو منبر کے ادب کے اعتبار سے بہت بل لفظوں میں کہہ رہا ہوں اگر آپ محسوس کر سکیں، یہاں تک ہے کہ ہماری تخلیق کے پہلے پروردگار عالم نے ایک بچے کی، ایک بیٹے کی، ایک بیٹے کی تخلیق سے پہلے ان کے ماں باپ کو حکم دیا کہ اس مرحلے کو بھی بسم اللہ کے ذریعے سے طے کرو، تاکہ تم اس کی خلقت کے پہلے معرفت میں ڈوبو، تاکہ جب یہ آئے تو یہ معرفت میں ڈوبے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ حیوانی طریقے کو استعمال کرنا اور ہے، معرفتی طریقے سے کائنات میں نسل کو آگے بڑھانا دوسرا مرحلہ ہے۔